وسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور اس کے محبوب بندوں سے سچی عقیدت رکھنے والا بنایا اور اس کے دین پر چلنے والا بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر طلب و جستجو کے یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم حفاظت کریں۔ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہماری سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان اور عقیدہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ ایمان و عقیدے میں اگر فرق آ گیا تو ہمارا سب کچھ ہو کر کے بھی سب کچھ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے۔ ایمان و عقیدہ ہے گنہگار بندہ ہے مگر خدا کے کرم سے امید ہے، رحم سے امید ہے کہ ایمان و عقیدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اور اگر جس کا ایمان و عقیدہ سلامت نہیں، وہ ہزار عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ عبادتیں اس کے کام آنے والی نہیں۔ جیسا کہ دنیا کو خوب معلوم ہے کہ زمانہ کروڑ برس کا ابلیس نے عبادت میں گزار دیا مگر اس نے اپنے عقیدے کو برباد کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا تو وہ قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا اور اللہ کے قہر و غضب کا ٹھکانہ جہنم کا حقدار بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہر مومن کو یہی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سے تو راضی ہو اور تیری رضا کے کام ہم سے جاری فرما۔ یہ دعا ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ باقی رکھا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ذریعے جاری رکھا ہے اور اسباب کی وجہ سے دنیا کو دارالاسباب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کے لیے دوسرا سبب ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر سبب کے اس چیز کا وجود ہمیں میسر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر سبب کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بلا سبب اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے کس کو پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہی کے پسلی سے حضرت بی بی حوا علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انسان کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ چیز حضرات انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات اور اس کے نازل کردہ کتابوں میں تفصیل سے ہمیں بیان ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بھی بلند فرمایا اور انسان کو پیدا کر کے بغیر سبب کے اپنی قدرت کا بھی اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے مگر
ایک قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ اب اگر انسان کا وجود ہے تو دو انسانوں کا آپس میں ملنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ملے بغیر ایک دوسرے تیسرے انسان کا وجود ہونا یہ دنیا کے قانون کے خلاف ٹھہر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قانون ہی یہی بنا دیا اب انسان کے پیدا ہونے کا، اب اسی طریقے سے انسان پیدا ہوں گے۔ حالانکہ اس قانون سے ہٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ قادر ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کی نسل کے لیے یہ قانون مقرر فرمایا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہماری ضروریات ہیں، ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو جوڑ فرما دیا ہے، اور ان اسباب کے ذریعے ہماری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب، جو اسباب کا پیدا کرنے والا خالق کائنات رب ذوالجلال رب العالمین کی ذات ہے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر سبب کو ہمارے حق میں کارآمد وہی ذات گرامی، وہی ذات والا بنانے والی ہے، یعنی رب ذوالجلال کی ذات ہی ہمارے لیے کسی بھی چیز کو کارآمد بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو دو طریقے سے رکھا ہے، ایک ظاہری نظام کو رکھا ہے اور ایک باطنی نظام کو رکھا ہے۔ ظاہری باطنی نظام سے مراد کیا ہے؟ ظاہری نظام وہ ہے جو انسان عام طور سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اور اس کی سمجھ میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ کے بادشاہ بننے کے لیے اس کے پاس دولت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے کسی ملک پر، پھر اس ملک پر جا کر کے وہ قبضہ کرتا ہے، پھر بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ملک کے بادشاہ ہونے کے لیے ظاہری اعتبار سے جب انسان دیکھتا ہے تو اسباب اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں کہ وہ جنگ کرتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، اور فوج کی ہتھیار کی دیکھ رکھ کے لیے اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہوتا ہے۔ افراد کا ایک جمعی تانتا بہت بڑا لمبا چوڑا وہ ایک جمع غفیر لے کر کے نکلتا ہے ہتھیار اور افراد کا، پھر جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس پر قابض ہوتا ہے اور اس تخت پر وہ بیٹھ جاتا ہے، حاکم ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب سے کسی علاقے کی حکومت کے کسی علاقے پر کسی کا کنٹرول اگر آ جاتا ہے تو اس علاقے پر اس کا کنٹرول بادشاہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور بادشاہ اسباب کے ذریعے ظاہری اعتبار سے بنتا ہے۔ یہ حکومتیں اسی طریقے سے آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں، حکومت کرنے والے بھی بدل جاتے ہیں، حکومت کرنے کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے کے انداز و اطوار بھی بدل جاتے ہیں، اور اسلحہ ہتھیار وغیرہ کا ہر چیز کا حساب کتاب بدلتا جاتا، زمانہ جیسے جیسے ترقی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس میں بدلاؤ آتا جاتا ہے۔ ایک تو یہ نظام ہے۔ دوسرا نظام جو باطنی نظام ہوتا ہے، جسے ہم اہل اسلام جسے روحانی نظام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں جو بیان فرمانا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور جو حضرت داؤد علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر جو نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ہی یہ واضح طور پر پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ زمین کے وارث یعنی زمین کے مالک ہم اپنے نیک بندوں ہی کو بنانے والے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو اسباب ظاہری ہیں، جس نے اختیار کیا تخت اور حکومت کو حاصل کر لیا، علاقے پر جبر و تشدد کے ساتھ یا عدل و انصاف کے ساتھ جس طریقے سے بھی ہو اس نے تسلط قائم کر لیا اور اپنا کنٹرول بنا لیا، تو وہ حقیقت میں زمین کا مالک اور زمین کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ حقیقت میں زمین کا مالک، زمین کا وارث وہ ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، صالح بندہ ہوگا، یعنی اللہ کے ولی زمین کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی نظام کو نظام ولایت کہا جاتا ہے۔ ولایت ولیوں کا جو ولایت کا نظام ہوتا ہے، اسی نظام کو نظام ولایت اور نظام تکوینیہ سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسان کے پاس بظاہر اسباب تو کچھ نہیں ہوتے ہیں، بظاہر اسباب نہ ہونے کے باوجود ایک روحانی قوت، روحانی مدد ہمارے لیے ایک ایسا سبب بن جاتی ہے
کہ جس کے ذریعے اللہ وہ چیز کو ہمارے لیے پیدا فرما دیتا ہے، وہ چیز کو ہمارے لیے مہیا فرما دیتا ہے۔ دنیا کے ظاہری اسباب سے جدا روحانی سبب ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کی ولایت اور اس کی نگاہ کرم، اس کی دعا اسباب بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کا طالب بندہ ہوتا ہے اس پر نگاہ کرم ان ولیوں کی ہونے کی وجہ سے اپنی قدرت کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں مہیا فرما دیتا ہے، خواہ وہ روحانی طور پر ہو خواہ وہ دنیاوی طور پر ہو۔ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا ہے دنیاوی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر جب کوئی اللہ والے کی نگاہ اس پر ہو جاتی ہے یا اس کی دعا ہو جاتی ہے یا اس کی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے، خواہ اس کی زندگی کا معاملہ ہو، خواہ اس کے معاملات کا معاملہ ہو، خواہ اس کے اولاد کا معاملہ ہو، خواہ اور کوئی بھی معاملہ ہو۔ جس طریقے سے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عمر رسیدہ شخص بار بار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، اولاد نہیں تھی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے، مگر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے شرما کر کے آپ عرض نہ کر سکے، خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے رہے۔ آخر کار جب ان کی بیوی نے تھک ہار کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے دعا کروائی کہ نہیں کروایا، آخر کار ان کے شوہر نے کہا کہ اب مجھے عرض کرنے پر شرم آتی ہے، میں جاتا تو ضرور ہوں ارادے سے مگر شرما کے واپس آ جاتا ہوں، میں کہہ نہیں پاتا ہوں۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ رہنے دیجئے، میں خود حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں جاؤں گی اور میں حضرت کی بارگاہ میں دعا کا عریضہ پیش کروں گی۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے حق میں اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، نگاہوں کو بند کرتے ہیں اور عرفانی نظر سے روحانی نظر سے لوح محفوظ کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتون تمہارے نصیب میں تمہارے مقدر میں بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں وہ خاتون عرض کرتی ہیں حضور مجھے مقدر میں مقرر پہلے ہی سے ہونا ہے، وہ تو پہلے ہی سے مجھے ملنا لکھا جانا ہوتا تو وہ پہلے ہی سے میرے پاس پہنچ چکا ہوتا، میرے مقدر میں وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے مجھے، اسی لیے تو آپ کے پاس میں دعا کرانے کے لیے آئی ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے جو بدلتا ہی نہیں ہے، ایک وہ فیصلہ ہوتا ہے جو دعا سے متعلق ہوتا ہے، اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ خاتون یہی عرض کرنا چاہتی ہیں جو فیصلہ میرے حق میں اولاد کے نہ ہونے کا ہے، اگر اولاد کے ہونے کا ہوتا تو آپ کے دروازے ہی پر مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے بھی وہ اولاد مجھے مل چکی ہوتی۔ اس فیصلے کے لیے آپ کی دعا کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں اولاد کا فیصلہ بدلنے کے لیے میں عرض کرنے کے لیے حاضر آئی ہوں۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ بڑی عاجزی سے عرض کرتی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارے شوہر کو صبح میرے پاس بھیج دینا، میں ان کو جو کچھ دینا ہے دے دوں گا۔ جب ان کے شوہر کو صبح بھیجا گیا تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی پیٹھ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی پیٹھ کو ان کی پیٹھ سے مس فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جاؤ میں نے تمہیں ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ یعنی وہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اسباب جو اولیاء اللہ کے وجود سے جو برکتیں ملتی ہیں ان برکتوں کی طرف بھی لوگوں کو ذہن کو موڑتے ہوئے بتایا، اللہ کے ولی کا بدن اگر کسی کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے بدن کے مس ہونے کی برکتوں کو بھی دکھانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ رب تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو جو فیصلے کو دعا سے بدلنے کا درجہ رکھتا ہے وہ اپنے ولیوں کی دعاؤں سے ضرور بدل دیتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور وقت نے دیکھا کہ اس خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا ایک ایسا عظیم ولی پیدا فرمایا جسے دنیا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت ان کی والدہ کی عمر اس وقت پر غالباً 60 سال کی عمر تھی، اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظاہری اسباب کے پیش نظر اس عمر میں کوئی عورت ماں نہیں بن سکتی ہے، مگر ظاہری اسباب کا دائرہ ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑا دائرہ روحانی سلطنت کا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی حقیقی ولایت کا ہوتا ہے، حقیقی ان کے تصرف کا ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں بیان کر دیا ہے، اس کا واضح طور پر ہم نے اس کو نازل کر دیا ہے کہ زمین کے حقیقی مالک زمین کے وارث حقیقی، زمین کے مالک ہم اپنے نیک بندوں ہی کو بناتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر ایک قوس الاغواس کو ضرور رکھتا ہے۔ قطبیت کبریٰ کا ایک مقام عظیم ہے جسے غوثیت عظمیٰ، قطبیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر اگر اللہ کا کوئی ولی فائز نہ ہو تو پوری کائنات خدا کے قہر و غضب سے ہلاک و برباد ہو جائے، جسے قطب الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے، تمام دنیا کے وجود کے لیے جس قطب کا وجود ہونا ضروری ہوتا ہے وہ قطب الاقطاب ہوتا ہے، غوث الاغواث ہوتا ہے، فرد الافراد ہوتا ہے، سید الافراد ہوتا ہے۔ وہ مقام اللہ کے ولیوں کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس ایک ولی کے تحت ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے کہ جن کی برکتوں سے دنیا میں رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور ان عظیم مقام پر فائز ہونے والے عظیم ہستیوں میں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، امام شعرانی وغیرہ اس طریقے کے اکابر اولیاء کرام کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقام قطبیت کبریٰ پر آل رسول ہی کو اللہ تبارک و تعالی فائز فرماتا ہے، اور مستقل جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی آل ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان دو مضبوط ٹھوس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے، اس وقت تک یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سلطنت کے بادشاہ کو نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ وہ ہستی حضرت سلطان الہند، خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا مقام و مرتبہ قطبیت پر فائز فرمایا گیا، اور غوث اعظم کی نیابت میں دیار ہند و اطراف میں اگر ولایت کا کسی کو سرتاج بنایا گیا ہے، بے تاج بادشاہ اگر کسی کو بنایا گیا ہے تو حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی ذات گرامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان غوث اعظم، عاشقان خواجہ غریب نواز یہی عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ حق ہے۔ کیوں ہے کہ ان کو سلطان بنانے والا کسی تخت و تاج والے نے انہیں سلطان نہیں بنایا ہے، کسی فوج والے نے انہیں سلطان نہیں بنایا ہے، کسی بندوق کے بل بوتے پر انہیں سلطان نہیں بنایا گیا، کسی تلوار کے بل بوتے پر انہیں سلطان نہیں بنایا گیا ہے، کسی دولت کے سونے کے سکوں کے بل بوتے پر انہیں سلطان نہیں بنایا گیا ہے۔ انہیں سلطان بنایا گیا ہے تو کس طرح سے بنایا گیا ہے؟ جب بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے اعلان فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کی ہر ولی کے گردنوں پر ہے۔ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت حضرت غیاث الدین کے فرزند عالی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو عبادت ہیں، ان کے کانوں تک بھی یہ ولایت کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ آپ سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض گزار ہوتے
فرماتے ہیں بل علی راسی وعینی یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کا قدم صرف گردن کی کیا بات ہے، میرے سر پر آپ کا قدم ہے، میرے آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ بغداد سے سرکار غوث اعظم نے اس کا سماعت فرما لیا، اس کلام کو سماعت فرما لیا اور ارشاد فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین حسن دوسروں پر سبقت لے گئے اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ہندوستان کی سلطنت عطا فرمانے والا۔ جو اولیاء کو ولایت بانٹنے والی ذات جس کو بنایا گیا ہے وہ غوث اعظم کی ذات نے ان کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ اور پھر جب ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں اپنے مرید صادق کو لے کر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں پہنچ جاتے ہیں۔ طواف کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب اپنے اس مرید صادق، مرید کامل، ولی کامل کو لیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے، اے پروردگار، اے مولا، میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تو انہیں قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے کہ ہم نے انہیں قبول فرما لیا ہے۔ اور پھر وہاں سے جب بارگاہ رسالت میں مدینۃ النبی میں پہنچے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیک یا رحمت للعالمین، اے تمام عالم کے لیے رحمت جن کو بنا کر کے بھیجا وہ رحمت والے نبی، ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا معین الدین، اے دین کے مدد کرنے والے تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو جائے۔ وہاں پر بھی قبول کر لیا گیا، وہاں پر بھی قبول کر لیا گیا۔ اب خواب میں جب رات میں آپ آرام فرما رہے ہیں، زیارت رسول سے مشرف ہوتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معین الدین، ہم نے تمہارے لیے ہند کو منتخب فرمایا ہے، ہندوستان جاؤ اور اپنے جد کریم نانا کا دین وہاں پھیلا دو، اسلام کو پھیلا دو، اسلام کی عظمت کو ظاہر فرما دو، نہ تلوار کے ذریعے، نہ بندوق کے ذریعے، نہ فوج و لشکر کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اخلاق مصطفیٰ کا آئینہ دار بن کر کے وہاں پہنچنے والے ہیں، اخلاق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترجمان بن کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ کمزور کی مدد کرنا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ ظلم کو برداشت نہ کرنا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ ہر پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ تمام اخلاق گرامی کو لے کر کے جب انہوں نے خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ ہند کہاں ہے، میں کیسے جانوں، میں کہاں جاؤں، راستہ بھی مجھے نہیں پتا، مجھے تنہا میں اس طویل سفر کا کیسے کروں؟ خواب میں سرکار نے انہیں پورا راستہ بتا دیا، اس راستے سے، اس راستے سے، اس راستے سے پہنچنا ہے اور یہاں سے پہنچو گے، یہاں سے داخل ہوگے، یہ اجمیر تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تمہیں آرام کرنا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز جو سلطان بنائے گئے ہیں وہ سلطان الکل رحمت للعالمین سید الانبیاء کے بنائے ہوئے سلطان ہیں۔ نہ دولت نے بنایا ہے، نہ تخت و تاج والوں نے بنایا ہے، نہ وراثت میں کسی کو سلطانی ملی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت سے وہ سلطانی ملی ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا کا یہ شان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے وہ جو حکم نافذ فرما دے وہی حکم نافذ ہونے والا ہے، قیامت تک کے ان کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کرسیاں بدل سکتی ہیں، تخت و تاج بدل سکتے ہیں، مگر ہندوستان کے خواجہ سلطان الہند تھے اور سلطان الہند ہیں اور قیامت تک کے سلطان الہند ہی رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ نے سلطان بنایا ہے، رسول اللہ نے جسے سلطان بنا دیا دنیا کی اب کوئی طاقت ان کی اس سلطانی سے انہیں ہٹا نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غریب ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، رحمتوں کی برکتوں کی برسات سے اپنے وجود کو مالا مال کرنے کے لیے، اور ان کے دروازے پر پہنچ کر ان کا وسیلہ لے کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے، خدا ضرور انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا مانگنے والا دنیا نے نہیں دیکھا جو خواجہ غریب نواز کے دروازے سے محروم لوٹا دیا گیا ہو۔ وہ دروازہ باب رحمت بنا دیا گیا ہے، وہ دروازہ باب اجابت بنا دیا گیا ہے، وہ دروازہ باب
باب نزول رحمت بنا دیا گیا ہے، وہ دروازہ لوگوں کے ان کے نصیب کے برابر ان کا حصہ ملنے والا، بانٹنے والا باب قاسم ولایت بنا دیا گیا ہے۔ اب ہندوستان کا ہر ولی اسی دروازے سے ولایت پانے والا ہے، اب ہندوستان کا ہر سخی اسی دروازے سے سخاوت کو پانے والا ہے، اب ہندوستان کا ہر اعلیٰ مرتبہ والا اعلیٰ مرتبہ اسی دروازے سے پانے والا ہے۔ وہ جسے چاہیں نواز دے، وہ جسے چاہیں عطا فرما دے، وہ جسے چاہیں اپنا بنا لے، وہ جسے چاہیں اپنے بڑی قریب بلا کر کے اعلیٰ بنا دے، اور جسے نہ چاہیں اسے کوئی رتبہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی بیان کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، زمین پر حقیقی مالک اگر کوئی ہے، زمین پر حقیقی وارث اگر کوئی ہے کہ جن کا تصرف زمین پر جاری ہو جاتا ہے، جن کا تصرف ہواؤں پر جاری ہو جاتا ہے، جن کا تصرف مردوں پر جاری ہو جاتا ہے، زندوں پر جاری ہو جاتا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا اولیاء اللہ نے مردوں کو بھی زندہ فرما دیا، زندوں کو مردہ فرما دیا، قبروں سے مردوں کو اٹھا دیا، زندوں کو قبروں میں پہنچا دیا، ہواؤں پر حکومت کر کے دکھا دیا، زمین پر حکومت کر کے دکھا دیا، اور پانی پر حکومت کر کے دکھا دیا، بتا دیا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے۔ لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا یہ فرمان بالکل سچ و حق ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو زمین کا مالک بناتا ہے، اور جب مالک بن چکے ہیں تو زمین اس کی رعایا ہو گئی ہے، ان کے محکوم ہو گئی ہے۔ اب زمین کو چارہ نہیں کہ ان کا حکم ٹال دے، زمین پر مجال نہیں کہ ان کے حکم کو انکار کر دے، وہ جو حکم دیں فوراً جاری ہو کر ہی رہتا ہے، نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھنے میں تو بڑے سیدھا سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سروں پر غبار آلود نشان ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہو سکتے ہیں، ان کے کپڑے بہت اعلیٰ قسم کے نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے سروں پر چہروں پر گرد و غبار کے اثر ضرور نظر آ سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں اگر رب تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں خدا ان کی قسم کو ضرور پوری فرما دیتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ لیں خدا انہیں ضرور پورا فرما دیتا ہے، ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اگر حقیقت میں نجات پانا ہے اللہ کے ولیوں ہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، اگر ہمیں حقیقت میں کامیابی پانا ہے اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کی پناہ اس کے جنگ کے اعلان سے کون بچا سکتا ہے؟ وہی بچانے والا ہے، اور اس کے بچانے کا طریقہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے، کیسے تم اس کے جنگ سے بچ سکتے ہو، کیسے تم اس کے قہر سے بچ سکتے ہو۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، خدا کی جنگ سے بچا لیے جاؤ گے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، خدا کے قہر سے بچا لیے جاؤ گے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، خدا کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ اور اللہ کے ولی تمہارے لیے دعا کے لیے دست کو اٹھا دیں، خدا اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے، رحمت کا حصہ ضرور ملتا ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت رکھنا اور ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ بالخصوص یہ جو ہندوستان ہے، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے۔ الحمدللہ کل بھی خواجہ کا تھا، آج بھی خواجہ کا ہے، قیامت تک کے خواجہ کا رہے گا۔ دنیا والے بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے، ایک سے ایک طاقتور سورما، ایک سے ایک شداد، ایک سے ایک قیان، ظلم و ستم کے دنیا نے دیکھ لیا ہے خواجہ کے بعد سے، مگر خواجہ کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا اور آج بھی بج رہا ہے، اور قیامت تک کے انہی کا ڈنکا ہندوستان پر بجتا رہے گا، انہی کا سکہ ہندوستان پر چلتا رہے گا، اور انہی کی حکومت کے تحت حکومتیں، سلطان الہند کی حکومت ہی کے تحت ہندوستان کی ولایت کی حکومتیں بدلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ جسے چاہے ولایت کے مرتبے پر عطا فرما دے، فائز فرما دے، جسے چاہے اعلیٰ بنا دے، جسے ادنا کو اٹھا کر کے ذرے کو اعلیٰ بنا دے، وہ ان کی شان ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمتوں کو بانٹنے والا، ان کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا وارث و جانشین بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ان سے عقیدت و محبت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ طور پر ہمیں پختگی ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں مل سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔
اور جو سچ و حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں مولا تعالیٰ ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مہیا فرما، کفو مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی زندگی عطا فرما۔ جو بھی اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما۔ پروردگار ہمیں قیامت تک کی بدعقیدگی سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔